ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ گنتی کے دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا ان خاص ایام میں جو معین اور مقرر ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جس نے جلدی کی 2 ہی دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جس نے تاخیر کر دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیہ مقدسہ میں 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا باعث برکت، باعث رحمت، باعث خیر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایام معدودات سے مراد کون سے ایام ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ ایام تشریق مراد ہیں، یعنی وہ ایام جن میں حج کے دوران منا میں قیام کیا جاتا ہے، اس دوران اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایام تشریق میں جو 5 ایام ہوتے ہیں، نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان الفاظ میں ایام معدودات کہہ کر، یعنی گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق میں نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا مراد ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے اور 3 بار مستحب ہے۔ اور یہ بھی تفسیر تبصرہ میں ہے کہ ان اذکار کے علاوہ ان دنوں میں قرآن حکیم کثرت سے پڑھنا، تلاوت کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، درود شریف کی پابندی اور اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ منا میں، یعنی حج کے ایام میں منا کے اندر گھوم کر یہ اعلان کریں کہ ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے، یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، اور جس پر قربانی کے بدلے روزے ہوں تو اس کے لیے یہ زائد نیکی ہے۔ اور انہی ایام میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ علیہ السلام کے سفید خچر پر سوار ہو کر شعب انصار میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے حکم سنایا کہ لوگوں، یہ دن روزوں کے نہیں بلکہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے ایام بنتے ہیں، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایام تشریق میں فرمایا کہ لوگوں سنو، تم سب کا رب ایک ہے،
کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ تو اس آیہ مقدسہ میں پہلی چیز ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری چیز مخصوص دن یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر کہا کہ جو 2 دن مینا میں قیام کرے تو یقیناً وہ بھی باعث خیر ہے، لیکن جو اس سے زیادہ کرے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب نے اللہ کی طرف جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔